میں جرمنی نے اٹلی کے ساتھ مل کر یورپین ممالک پر حملہ کر دیا۔ یورپی ممالک بھی اس جنگ میں کود پڑے۔ اس جنگ میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور سوویت روس شامل تھے، جبکہ اس کا اثر پوری دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جنگ لگنے کی وجہ سے اسلحے کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی۔ امریکہ اس وقت سب سے زیادہ اسلحہ بناتا اور برآمد کرتا تھا۔ امریکہ یہ اسلحہ سونے کے عوض بیچتا تھا۔ اس طرح امریکہ کے پاس سونے کے ذخائر بڑھ گئے اور امریکہ کی کرنسی ڈالر بہت زیادہ مضبوط ہو گئی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب ڈالر بہت زیادہ طاقتور ہو گیا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد 1944 میں بریٹن ووڈز معاہدہ طے پایا۔ اس میں 44 ممالک شامل تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسا لائحہ عمل اپنایا جا سکے جس سے معیشت تباہ ہونے سے بچ سکے۔ دراصل یہ 1930 کے گریٹ ڈپریشن کی طرح کے معاشی بحران سے سبق سیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس سے بچنے کے لیے معاہدہ کیا۔ جنگ عظیم دوم میں بہت سے ممالک تباہ حال ہو چکے تھے۔ ان کی معیشت کمزور ہو گئی تھی۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 3 ادارے قائم کیے گئے۔ ان میں IMF، ورلڈ بینک اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن شامل تھے۔ IMF اور ورلڈ بینک کا مقصد تباہ حال ممالک کو قرضے دینا تھا تاکہ وہ اپنی معیشت کو مستحکم بنا سکیں اور غربت کو ختم کر سکیں۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا مقصد دنیا میں معیشت کے لیے ایسے اصول متعین کرنا تھا جس سے تمام ممالک تجارت کر سکیں۔ بریٹن ووڈز معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ کوئی بھی ممالک اپنی کرنسی کو ڈالر سے منسلک کرے گا، یعنی اس ملک کی کرنسی کی قدر ڈالر سے متعین ہوگی، جبکہ ڈالر کی قیمت سونے سے متعین ہوگی۔ جب تجارت بڑھی اور دنیا کی مارکیٹ میں ڈالر زیادہ ہو گیا تو کچھ ممالک نے ڈالر کے عوض سونے میں تبدیل کرنا چاہا، لیکن اس وقت کے امریکی صدر نکسن نے گولڈ اسٹینڈرڈ پالیسی کو ختم کر دیا، یعنی کہ اب ڈالر کو سونے میں تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ اس طرح ڈالر کی اجارہ داری قائم رہی۔ امریکہ کی حکومت کے اس قدم کو نکسن شاک کہتے ہیں۔ اسی دوران ہی 1973 میں عرب اسرائیل جنگ کے وقت تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ سعودی عرب اور امریکہ نے پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ کیا، جس کے مطابق سعودی عرب صرف اور صرف ڈالر میں تیل بیچے گا، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو۔ اس طرح یہ وہ اقدامات تھے جن سے امریکی کرنسی بہت زیادہ مضبوط ہوئی اور امریکہ کی معاشی اجارہ داری پوری دنیا پر قائم ہو گئی۔ امریکی ڈالر اس حد تک مضبوط ہو گیا کہ پوری دنیا کی تجارت ڈالر میں ہونے لگی۔ امریکہ کے پاس یہ ایک معاشی ہتھیار ہے جس سے وہ کسی بھی ملک کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ملک امریکی مفادات کے خلاف چلے تو امریکہ اس پر معاشی پابندیاں لگا کر اس کو دنیا کی تجارت سے منقطع کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جب پاکستان اور بھارت نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تو امریکہ نے ان پر معاشی پابندیاں لگا دی تھی۔ روس نے جب جارجیا پر حملہ کیا تھا تو اس وقت روس پر بھی پابندیاں لگا دی تھی۔ 2014 میں جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا اور کرائمیا کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا تو اس وقت بھی امریکہ نے اور یورپ نے روس پر پابندیاں لگا دی۔ ابھی حال ہی میں جب 2022 میں روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو یورپی اور امریکن نے مل کر روس پر دوبارہ سے معاشی پابندیاں لگا دی اور روس کو سوئفٹ بینکنگ سسٹم سے نکال دیا۔ سوئفٹ بینکنگ سسٹم ایسا نظام ہے جس سے پوری دنیا کی تجارت ہوتی ہے، اس سے ٹرانزیکشن آسان ہو جاتی ہے۔ اس طرح امریکہ کے پاس یہ ایک معاشی ہتھیار ہے جو یہ اپنے حریف ممالک کے خلاف استعمال کرتا رہتا ہے۔ ان معاشی پابندیوں میں ایران، ہنگری، شمالی کوریا اور وینزویلا وغیرہ شامل ہے۔ امریکہ کی اس اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے طاقتور معیشتوں کا ایک بلاک بن کر ابھرتا ہے جس کو ہم برکس کہتے ہیں۔ برکس میں برازیل، روس، انڈیا، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ 2001 میں سب سے پہلے برک کی اصطلاح استعمال ہوئی۔ اس وقت اس میں برازیل، روس، انڈیا اور چین شامل تھے۔ یہ دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتیں تھیں۔ 2009 میں برک ممالک کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں یہ طے پایا کہ برک ممالک کے درمیان تجارت کو مزید بڑھایا جائے، مغربی ممالک پر انحصار کم سے کم کیا جائے اور اس کو وسیع بنانے کے لیے اور بھی ممالک کو شامل کیا جائے۔ 2010 میں برک میں جنوبی افریقہ کو بھی شامل کر لیا جس سے اس کا نام برکس سے برکس میں تبدیل ہو گیا۔ برکس ممالک نے اس معاملے پر بات چیت شروع کر دی کہ IMF اور ورلڈ بینک کے مد مقابل ادارہ قائم کیا جائے جس سے ترقی پذیر ممالک کو قرضہ لینے میں آسانی اور مغرب پر انحصار کم سے کم ہو اور ان کے سودی شکنجے سے نجات حاصل ہو سکے۔ اس سلسلے میں 2015 میں برکس ڈیولپمنٹ بینک قائم کیا گیا جس کو نیو ڈیولپمنٹ بینک بھی کہتے ہیں۔
اس بینک کے لیے برکس ممالک کا پہلا ہدف $50 بلین جمع کرنا تھا۔ اس میں سے ہر ملک نے $10 بلین دینے تھے۔ اس بینک کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ ان ممالک میں انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے لیے آسان اقساط پر قرضے دینے اور ان ممالک کو ترقی کی طرف لے جانا تھا۔ اس بینک کے اراکین میں برکس ممالک کے علاوہ مصر، بنگلہ دیش، یوروگوئے اور متحدہ عرب امارات وغیرہ شامل ہیں۔ اس بینک کو ورلڈ بینک اور IMF کے مد مقابل جانا جاتا ہے۔ برکس نے جو دوسرا ادارہ قائم کیا اس کو کنٹنجنٹ ریزرو ارینجمنٹ کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر دنیا کی معیشت میں اتار چڑھاؤ ہو تو برکس ممالک کو معیشت کے اس اتار چڑھاؤ سے بچایا جائے۔ دنیا میں بہت سے ممالک کی معیشت کا رجحان لبرلائزیشن اور کیپٹلزم کی طرف بڑھا ہے، جس سے دنیا کی معیشت میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر 2009 کے معاشی بحران سے پوری دنیا کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے کنٹنجنٹ ریزرو ارینجمنٹ جیسے ادارے قائم کیے گئے۔ برکس ممالک میں بہت سے اور ممالک شامل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سعودی عرب، ایران، الجیریا اور ارجنٹائن نے برکس میں شامل ہونے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ سعودی عرب اور ایران تیل کی دولت سے مالا مال ممالک ہیں۔ ان کے برکس میں شامل ہونے کے بعد برکس کی طاقت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ایران انقلاب ایران کے بعد امریکہ کا حریف رہا ہے، جبکہ سعودی عرب امریکہ کا ایک گہرا اتحادی ہے، لیکن جمال خشوگی کے قتل کیس اور یمن میں خانہ جنگی کو لے کر امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں خلیج پیدا ہوا ہے۔ اس وجہ سے سعودی عرب چین اور روس کے زیادہ قریب ہو گیا ہے۔ سعودی عرب نے چین کے ساتھ تیل کی تجارت کے لیے مزید معاہدے بھی کر لیے ہیں۔ بدلے میں سعودی عرب کے نیوم شہر کے لیے چین سرمایہ کاری کرے گا اور ٹیکنالوجی دے گا، اور کسی حد تک دفاعی معاملات میں بھی چین اور سعودی عرب کافی قریب آ گئے ہیں۔ ان ممالک کے علاوہ 22 اور ممالک نے برکس میں شامل ہونے کے لیے دلچسپی دکھائی ہے۔ ان میں ترکی، مصر، بحرین، متحدہ عرب امارات، الجیر، سیریا، انڈونیشیا، سوڈان اور پاکستان وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کے برکس میں شامل ہونے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بھارت ہے، جبکہ اس کو سب سے بڑی حمایت چین کی ہے۔ برکس کا مقصد ڈالر پر تجارت کے لیے انحصار کم سے کم کرنا ہے۔ پاکستان نے روس سے حال ہی میں تیل خریدا ہے۔ اس تیل کی پیمنٹ چینی کرنسی یوان میں کی گئی ہے، جو کہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ برکس کو دنیا کے ایک طاقتور بلاک کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کو G7 ممالک کے مد مقابل سمجھا جا رہا ہے۔ اس کا GDP دنیا کی معیشت کا 31% ہے۔ اس کا ٹوٹل GDP $29 ٹریلین ہے۔ اس کی سب سے بڑی دو معیشتیں ہیں، ایک چین اور دوسری بھارت۔ برکس کی آبادی دنیا کی آبادی کا 40% ہے۔ روس تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ہے۔ چین اشیاء کو پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑی مینوفیکچرنگ انڈسٹری رکھتا ہے، جبکہ بھارت کی سب سے بڑی طاقت اس کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ اس سے بھارت کے پاس ایک سستی لیبر موجود ہے۔ دنیا کی بہت سی کمپنیاں سستی لیبر کے لیے بھارت میں منتقل ہو رہی ہیں۔ روس یوکرین جنگ کے بعد برکس ممالک ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ روس جو پہلے یورپ کو گیس بھیجتا تھا، یورپ کی طرف سے معاشی پابندیاں لگنے کے بعد روس نے چین کے ساتھ تیل اور گیس کی تجارت بڑھا دی ہے، جس سے ان ممالک کی آپس میں تجارت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سال جنوبی افریقہ میں برکس ممالک کا اجلاس ہونا ہے۔ اس اجلاس میں برکس ممالک کی مشترکہ کرنسی لانچ کرنے کے لیے اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ یہ کرنسی گولڈ اسٹینڈرڈ کے طرز کی کرنسی ہوگی، یعنی اس کرنسی کی قدر کو سونے کے ذخائر سے متعین کیا جائے گا۔ چین کے پاس سونے کے بہت سے ذخائر موجود ہیں، اس لیے یہ کرنسی دنیا کی مضبوط ترین کرنسی بن کر ابھرے گی۔ یہ ڈالر کو مکمل طور پر ختم تو نہیں کر سکے گی، لیکن اس کے اثر کو ختم کر دے گی۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ برکس کرنسی ڈالر کی اجارہ داری ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ جب یورو کرنسی کو یورپی ممالک کی طرف سے لانچ کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ یورو ڈالر کی اجارہ داری کو ختم کر دے گا، لیکن یورو کرنسی کے آنے کے بعد بھی ڈالر اپنی جگہ پر قائم رہا۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یورو اس لیے کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ یورو کرنسی ایک مخصوص علاقے یعنی یورپ میں تجارت کرنے کے لیے لانچ کی گئی تھی، جبکہ برکس کا دائرہ کار وسیع ہے۔ برکس کرنسی میں تجارت پوری دنیا میں ہو سکے گی،
نہ کہ یہ کرنسی کسی مخصوص علاقے کے لیے ہے۔ برکس طاقتور معیشتوں کا ایک بلاک ہے، لیکن اس کو بہت سی مشکلات بھی درپیش ہیں۔ برکس کی دو سب سے بڑی معیشتیں یعنی چین اور بھارت ہیں۔ ان میں کافی حد تک اختلافات پایا جاتا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان ہمالیہ اور اروناچل پردیش پر دعوے کو لے کر تنازعات چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کی فوجوں کی آپس میں جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں 2020 میں دونوں ممالک کے درمیان فوجی جھڑپیں ہوئی ہیں، جنہیں ہم گلوان کانفلکٹ کہتے ہیں۔ روس اور چین کے درمیان بھی اس ہر جنگ کے دنوں میں کافی اختلافات پایا جاتا تھا، لیکن اب یہ اختلاف کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال میں بھی وسطی ایشیائی ممالک پر اثر و رسوخ کو لے کر ان دونوں ممالک کے درمیان خاموش سرد جنگ موجود ہے۔ آپس کے اختلافات کے علاوہ برکس ممالک کو اور بھی مسائل درپیش ہیں۔ چین کی آبادی جاپان کی آبادی کی طرح بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ چین میں بوڑھے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جبکہ نوجوان لوگوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ اس سے چین میں لیبر کی کمی ہو رہی ہے۔ اس کا اثر چین پر آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملے گا۔ جبکہ بھارت میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن اس کی معیشت اس تیزی سے نہیں بڑھ رہی، جس سے بھارت میں غربت بڑھنے کا خدشہ ہے۔ جبکہ روس کی معیشت یوکرین جنگ اور مغربی معاشی پابندیوں کی وجہ سے بہت متاثر ہوئی ہے۔ برکس ان مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ برکس میں بہت زیادہ ترقی پذیر ممالک شامل ہو رہے ہیں جو مسائل سے دوچار ہیں۔ اس سے برکس کے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا۔ برکس ایک بہت ہی طاقتور بلاک ہے۔ یہ اگر آپسی اختلافات ختم کر کے اندرونی مسائل کم کر لے تو امریکہ اور مغربی ممالک کو کافی حد تک شکست دے سکتا ہے۔ دوستو، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔